الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. صدق اللہ مولانا العظیم. حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، ابھی میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 246 آپ کے سامنے تلاوت کی. یہ ایک طویل آیت ہے، کافی لمبی آیت ہے، ایک ہی آیت جس میں واقعے کی شروعات ہے. قوم بنی اسرائیل کے ساتھ ایک معاملہ ہوا تھا اور ان کے لیے جو جہاد کا حکم آیا تھا اس کا یہاں پر تذکرہ ہے. اس سے پیشتر سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں شاید آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے تفسیر میں یہ بیان کیا تھا، ایک قوم گزری ہے جس کو قوم بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. وہی بعد میں یہود کے نام سے بھی مشہور ہوئے. جو یہودی کہلاتے تھے وہ اپنے آپ کو قوم بنی اسرائیل کہلاتے تھے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے وہ اپنے آپ کو شمار کرتے تھے، اس لیے ان کا نام پڑ گیا بنو اسرائیل. حضرت یعقوب علیہ السلام کا سریانی زبان میں نام اسرائیل تھا، لیکن ان کے حالات مختلف قسم کے ہیں جو کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ ان کا ذکر آیا ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہ بھی اس آیت کے تحت تفسیر بیان ہوئی تھی. تو بنی اسرائیل جو ہے، یہ ان کے حالات میں ایک واقعہ یہاں پر خاص طور پر ذکر کیا جا رہا ہے. ابھی پہلے اس بات کو یہاں پر دیکھنا ہے کہ کس وجہ سے یہاں پر ان کا تذکرہ ہوا. قرآن کریم کی اس آیت کے ماتحت جو مفسرین اکرام نے تفسیریں بیان فرمائی، اس میں یہ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے پاک میں جو یہودی تھے اور اپنے آپ کو بنو اسرائیل کہتے تھے، ان کا بھی معاملہ کچھ ایسے ہی تھا کہ کبھی کبھی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ایسے معاملات لاتے، ایسی باتیں کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی تکلیف پہنچتی تھی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ ان کے آبا و اجداد کا بھی یہی حال رہا کہ یہ ہر نبی کے ساتھ ایسے ہی حرکتیں کرتے ہیں، ہر نبی کے ساتھ ان کے معاملات ایسے ہی رہے. اب یہیں سے فرق ظاہر ہو جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ماننے والے یعنی صحابہ کرام کا ایمان کیسا تھا اور پچھلی قوم جو پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کے ماننے والوں کا ایمان کیسا تھا. ابھی اس دن بھی جنگ بدر کے موقع پر میں نے ایک روایت ذکر کی تھی کہ جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ اب دشمنوں کے مقابل میں لڑنا ہے تو آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، کیا لڑیں گے یا چلیں گے واپس؟ تو اس وقت صحابہ کرام نے کیا جواب دیا تھا کہ ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں کہ جنہوں نے کہا تھا کہ آپ جائیے اور آپ کا رب آپ لڑتے رہیے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہم آپ کی قدموں میں اپنی جانیں نچھاور کریں گے اور جب تک ہمارے جسم میں جان باقی ہے اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے ہم لڑتے رہیں گے. تو جہاد کا جو جذبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کے اندر تھا، واقعی وہ جذبہ ایسا عظیم جذبہ ہے کہ جو آنے والی
پوری نسلوں کے لیے ایک بہترین درس ہے، سبق ہے، نمونہ ہے۔ تو یہاں پر ایک خاص چیز جو جس توجہ دلانے کے قابل ہے وہ یہی ہے کہ جہاد کا جب بھی حکم آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ اکرام نے کبھی منہ نہیں موڑا، کبھی پیٹھ نہیں دکھائے، بلکہ ہمیشہ تیار رہے۔ اور وہ لوگ جو پچھلے قومیں تھے ان کا حال یہ تھا کہ جب ان کے پہلے تو کہتے تھے کہ ہم لڑیں گے، یہ کریں گے، بڑی بڑی ڈینگیں مارتے تھے، اور جب ان پر جہاد فرض ہو جاتا تو میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ ایسی بزدل قوم تھی، اور ان کے اخلاق، عادات، ان کے کردار میں بھی بہت ساری خرابیاں تھیں، جن کا کہیں کہیں پر مختلف مقامات پر ذکر آیا ہے۔ یہاں پر اس لیے بھی یہ ذکر کیا گیا، اور ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جہاد کا جب حکم جہاد کا جب حکم آ جاتا ہے اور کسی قوم پر، کسی امت پر جب جہاد فرض قرار دیا جاتا ہے تو انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے تو اللہ کی طرف سے مدد بھی ساتھ ہوگی۔ ایسا نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں کمزور کر رکھا ہے اور تمہیں جہاد کا حکم فرما رہا ہے۔ جب جہاد کا حکم آتا ہے تو اس وقت قدرتی طور پر اس میں طاقت، قوت بڑھا دی جاتی ہے۔ صرف یہ ہے کہ ایمان کا امتحان ہے، اگر ایمان مضبوط ہے، ایمان بھرپور ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت کے ذریعے بڑی سی بڑی فوج کو وہ تہ تیگ کر دیتے ہیں، اور بڑی سے بڑی طاقت کے مقابل میں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، جن کو فاتح خیبر کا لقب دیا گیا، تنہا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے باب خیبر کو اکھاڑ کر کے کیسے پھینک دیا؟ تنہا کیسے آپ نے پھینک دیا؟ جبکہ ساتھ میں صحابہ کی فوج بھی تھی، مگر آپ نے دیکھا کہ یہ دشمن یعنی یہودی اندر ہی، قلعے کے اندر ہی سے حملہ کر رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ باہر پھینک دیتے ہیں اور ادھر باہر نہیں نکل رہے ہیں، تو ان کو مقابل میں لڑنے کا موقع بھی نہیں مل رہا ہے، اور قلعے کے اندر جانے کا کوئی راستہ بھی نہیں سوائے دروازے کے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ دروازے کے پاس آئے، جو بہت بڑا پھاٹک تھا، اس کو آپ نے پکڑ کے کھینچ کے اکھاڑ کے پھینک دیا، اور پوری فوج اندر چلی گئی۔ ویسے ہی دیکھ کر کے وہ بالکل گھبرا گئے کہ اتنا بھاری بھرکم، یہ اتنا بڑا دروازہ اس دور میں تو کیسے حضرت علی نے اکھاڑ پھینکا؟ خود صحابہ اکرام بیان فرماتے ہیں کہ اس دروازے کو جو دور تک پھینکا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، 40 صحابہ مل کر کے اس کو ہلا رہے تو ہل نہیں پا رہا تھا۔ اس دور میں جو سب کے سب بڑے طاقتور ہیں اور 40 لوگ مل کر کے ہلا رہے تو ہل نہیں پا رہا ہے، تنہا اکیلے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اٹھا کے پھینک دیا۔ تو یہ من جانب اللہ طاقت اور قوت عطا ہوتی ہے، خاص طور پر دشمنوں کے مقابل میں جب لڑنے کا حکم آتا ہے، جہاد کا حکم آتا ہے، تو اس وقت امتحان جو ہے وہ ایمان کا ہوتا ہے۔ اگر بزدلی اختیار کر لیے تو پھر گئے، جہاں بزدل ہو گئے پسپا ہو گئے۔ اگر بزدل نہیں بلکہ ہمت اور صرف شہادت کا جام نوش کرنے کی تمنا میں نکل جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے بھی انہی مجاہدین کی منظر کشی اس شعر میں کی ہے: دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یعنی ہمارے بزرگوں کی وہ شان تھی کہ جنگل تو جنگل، دریا میں بھی گھوڑے اتار دیتے تھے، یہ کہہ کر کے کہ اللہ کے حکم سے ہم نکلے ہیں، تو دریا میں ان کے گھوڑوں کے ٹاپ بھی نہیں ڈوبتے تھے بلکہ دریا پر چلتے نظر آتے تھے۔ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، یہ ہماری شان تھی، صرف اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب جہاد کا حکم فرض فرمایا اور اللہ کے بندوں نے، ایمان والوں نے اپنی اسی ایمانی حرارت کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کر کے جب نکل گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہوتی۔ یہی حال ہوا میدان بدر میں بھی، جنگ بدر میں بھی آپ نے تاریخ سنی کہ وہاں ان کو کسی چیز کا خوف، کوئی ڈر، کوئی بزدلی، پست ہمتی کچھ نہیں تھی، بس صرف وہ یہ تمنا لے کے آئے تھے کہ اللہ کا حکم ہے لہٰذا ہم لڑیں گے چاہے شہید ہو جائیں گے۔ کیونکہ اصل تو شہادت کا جام نوش کرنا یہ ایک بہت بڑا شرف ہے، یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ صحابہ کرام کے دل و دماغ میں صرف یہ بات بیٹھی تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے
کہ مرنا تو ہے، یہ دنیا سے جانا ہے، یہ ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہی ہے، تو ایسے مرنے کے بجائے ہم شہادت کی موت حاصل کر لیں تو یہ ہمارے لیے اور بڑا شرف حاصل ہوگا۔ تو اس لیے وہ موت سے نہیں ڈرتے تھے، بلکہ وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ہر میدان میں انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ تو یہاں پر اس واقعے کو ذکر کر کے امت مصطفیٰ کو ایک اور خاص توجہ دلانی ہے کہ ان کی طرح بزدلی اختیار نہ کرنا، بلکہ جب جب تمہارے لیے جہاد کا اللہ کی طرف سے حکم آئے گا تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ دشمن چاہے کتنی بھی تعداد میں ہو جائیں، دشمن کی فوج چاہے تعداد میں زیادہ ہو، ہتھیار سے لیس ہو، جنگی تیاریاں ان کی زیادہ ہوں، تمہارے پاس فقط ایمانی قوت ہونا چاہیے۔ ایمانی قوت جتنی مضبوط ہوگی اللہ کی مدد اتنی ساتھ ہوگی۔ باقی جو جنگی تدبیریں ہیں وہ تو اختیار کرنا ایک اسباب کے تحت ہے، لیکن اصل جو ہے وہ ایمانی قوت ہونی چاہیے۔ اس واقعے میں ایک چیز یہ بھی ہے، اللہ کی قدرت کا ایک بہت ہی عظیم منظر یہاں آپ کو نظر آئے گا کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ کسی قوم پر جہاد کا حکم فرماتا ہے تو ان کے لیے تدبیریں اختیار کرنے میں بھی کافی چیزوں کو اللہ تعالیٰ سبب کے طور پر انہیں عطا فرماتا ہے، اس کا بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو جو حضرت موسیٰ کے بعد ہوا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد قوم بنی اسرائیل کی ایک جماعت، ایک گروہ، اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، ان لوگوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو کہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں گے۔ اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد پھر کچھ انبیاء آئے اور کچھ خلیفہ ہوئے، اور کچھ عرصے کے بعد ایک نبی حضرت شمویل علیہ السلام، بعض مفسرین نے ان کو یوشع بن نون ہی قرار دیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو ان کے خادم کی حیثیت سے تھے یوشع بن نون، بعد میں ان کو نبوت حاصل ہوئی، نبوت ملی۔ تو یہاں پر لنبیین میں جو نبی کا ذکر ہے یا نام نہیں ہے، تو مفسرین اکرام نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ کچھ حدیثوں کی روشنی میں وہ شاید حضرت یوشع بن نون تھے۔ حضرت قتادہ ایک بڑے عظیم مفسر، انہوں نے فرمایا کہ نہیں، حضرت شمویل علیہ السلام تھے۔ تو ان سے انہوں نے کہا تھا، وہ جو نبی، اب ایک روایت کے مطابق حضرت شمویل علیہ السلام ہیں، ان سے جا کر کے ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے آپ ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے، ہم اللہ کی راہ میں لڑیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں لڑنے کی بات تو کر رہے ہیں، لیکن کس لیے کر رہے ہیں، وجہ کیا تھی، اور وہ اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر سے انہوں نے کیوں کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کیجیے؟ کیونکہ پرانا دستور تو یہ تھا کہ جب بھی کسی قوم کو لڑنا ہوتا تو ان کا کوئی ایک قائد ہوتا، ایک بادشاہ ہوتا، تو اس بادشاہ کے ساتھ وہ دوسرے کے مقابل میں لڑتے۔ تو ان کا کوئی بادشاہ نہیں تھا کوئی، تو اس لیے انہوں نے اپنے دور کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام سے کہا کہ ایک بادشاہ آپ بنا دیجئے تاکہ ہم اس کے ساتھ ہو کر کے اللہ کی راہ میں لڑیں گے۔ اور یہ لڑنے کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے دشمن جو ہے ایک قوم تھی عمالقہ، ایک قوم عمالقہ، جن لوگوں نے ان کو خوب مارا پیٹا، ان کو گھروں سے الگ کر دیا، ان کی جائیداد چھین لی اور ان کو بے گھر کر دیا تھا۔ تو یہ قوم بنی اسرائیل اپنا بدلہ لینے کے لیے، قوم عمالقہ سے بدلہ لینے کے لیے وہ حضرت شمویل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے لیے کوئی ایک بادشاہ مقرر کر دے اور اس بادشاہ کے ساتھ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں گے اور یہ جو دشمن ہیں عمالقہ ان کو ہم قتل کریں گے۔ تو حضرت شمویل علیہ السلام نے کہا قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کیا تمہارے انداز ایسے ہیں کہ تم پر جہاد فرض کیا جائے تو پھر نہ کرو؟ یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے اگر جہاد فرض کر دیا جائے اور تم منہ پھیر کر کے بھاگ گئے تو، یعنی تم نہیں لڑو گے تو تب کیا ہوگا؟ قال هل عصیتم قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا، تو ان لوگوں نے کہا ہمیں کیا ہوا ہے، ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں حالانکہ ہم نکالے گئے ہیں اپنے وطن اور اپنی اولاد سے۔
وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم کیوں نہیں لڑیں گے، کیونکہ ان لوگوں نے ہمیں اپنے وطن سے باہر کر دیا، ہمارے بچوں سے الگ کر دیا، ہمارے بچوں کو قتل کیا، لہٰذا ہم ان کا بدلہ لینے کے لیے اللہ کی راہ میں لڑیں گے، اور وہ دشمن ہیں اور وہ کفار ہیں۔ اس لیے ان لوگوں نے، قوم بنی اسرائیل نے، اللہ کی راہ میں لڑنے کی آرزو تو کی، مگر پوری طرح سے ان کے اندر ایمان پختہ نہیں تھا، ایمان ان کے اندر مضبوط نہیں تھا، صرف اور صرف یہ ایک چمتکار دیکھنا چاہتے تھے کہ بادشاہ آ جائے گا اور وہ بادشاہ لڑے گا، ہم لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا۔ یہ ایسی قوم تھی، بزدل قوم تھی۔ فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم، پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو وہ منہ پھیر کر کے بھاگے۔ پہلے ہی حضرت شموئیل علیہ السلام جو اس دور کے نبی تھے، انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بھائی تم تو یہ عرض کر رہے ہو کہ تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا جائے اور تم اللہ کی راہ میں لڑنا چاہتے ہو سکتا ہو جہاد فرض ہو جائے تو تم منہ پھیر کر کے بھاگو گے، اور ویسے ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر جہاد فرض کیا گیا کہ ٹھیک ہے تم پر جہاد فرض ہے، تو بعد میں وہ منہ پھیر کر کے بھاگے۔ الا قلیلا منہم، مگر ان میں تھوڑے سے جو ہے وہ جہاد کے لیے نکلے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو، جو اپنے جانوں پر ظلم کرتے ہیں، یعنی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ٹالتے ہیں، اللہ انہیں خوب جانتا ہے، انہیں دنیا میں بھی سزا ملے گی ذلت اور رسوائی کی، اور آخرت میں بھی عذاب ملے گا۔ تو یہاں تک اس آیت میں یہ واقعے کا ابتدائی تذکرہ ہے۔ اصل جو جہاد فرض ہونے کے بعد کس طرح سے ان کا مقابلہ قوم عمالقہ سے ہوا، اور اس قوم کے ساتھ انہوں نے لڑنے میں کیا تدبیر اختیار کی، اس کا ذکر اگلی آیت میں ہے۔ چونکہ یہ بھی اسی سے متصل آیت ہے، اس کو کچھ تفصیل کے ساتھ ذکر کرنا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم کل ذکر کریں گے، کیونکہ یہاں جو جنگ ہوئی تھی یا یہ جو دشمنوں کے مقابل میں لڑے تھے، اس میں واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مدد ہوئی ہے وہ قابل دید ہے۔ یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، ہمیشہ ہر حال میں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں یا محسوس نہیں کر پا رہے ہیں، یا تو ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ ایمان جس دن مضبوط ہو جائے گا جیسے ایمان ہونا چاہیے، پھر آپ خود اس بات پر یقین کر لیں گے کہ آج بھی الحمدللہ ہم اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں پر بھاری ہو سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، کتنے چھوٹے گروہ، چھوٹی سی جماعت بڑے گروہ پر غالب آ گئے۔ غالب آ جانا یعنی کسی کے اوپر حاوی ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہی سے ہے۔ اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے، آج اگر ہندوستان میں ہماری تعداد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہماری تعداد دوسری قوموں کے مقابل میں پاؤ حصہ ہے، پاؤ حصہ ہی ہے، یعنی 4 حصے اگر کیے جائیں تو اس میں پاؤ حصہ ہوگا، 1/4۔ اس کے باوجود بھی الحمدللہ ابھی بھی ہم جی رہے ہیں اور بہت شان کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہوتی تو یہ کبھی ختم کر دیے ہوتے۔ ان کے دلوں میں تو جذبہ یہی ہے ہی ہے، اور ان کے خیالات، ان کی آرزویں، تمنا یہی ہیں کہ یہ ختم ہو جائیں، ایک بھی مسلمان باقی نہ رہے۔ اگر ان کا بس چلے تو یہ چاہیں گے کہ ہم کو اسلام مکت بھارت چاہیے، ابھی بولتے بھی ہیں، ختم کرنے کی پوری سازش میں، پوری تیاریوں میں ہیں، لیکن اللہ کی مدد ہے جو الحمدللہ آج بھی ہم زندہ ہیں، اور اپنے تمام دینی کام، عبادات سب اچھے طریقے سے ہو رہے ہیں، نمازیں برابر ہو رہی ہیں ہماری، یہ کیا کم ہے؟ اللہ کی مدد ہی تو ہے۔ الحمدللہ آج بھی ہماری مسجدیں ہمارے لیے کھلی ہوئی ہیں، اور اسلامی شعار باقی ہیں، عید ہے، جمعہ ہے، بقرعید ہے، رمضان شریف ہے، اور دیگر عبادات میں بھی الحمدللہ بڑے آسانی کے ساتھ ہم عبادت کر لے جا رہے ہیں، تو یہ اللہ کی مدد ہی ہے۔ اگر اللہ کی مدد نہ ہو تو ہمارے لیے دروازہ بند ہو جائے، مسجد کا دروازہ بند ہو جائے، یا ان کا بس چلے تو پھر یہ ایسی تدبیریں لائیں گے
کہ ہم صحیح طریقے سے عبادت نہ کر سکیں، مگر اللہ تعالیٰ کی جب تک مدد ساتھ رہے گی، اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ ہم صحیح طریقے سے عبادت کرتے رہیں گے۔ لیکن یہاں پر یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، مگر ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ ایمان مضبوط اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ ہو کہ اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہی پوری کائنات کو پیدا فرمایا، اور ہماری زندگی کے لیے جو چیزیں ضروری تھیں ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مہیا فرما دیا، اور جب تک ہماری زندگی باقی ہے، زندگی جب تک باقی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ ہماری زندگی باقی رہے گی، اور جب ہماری زندگی ختم ہو جائے گی تو اللہ کے حکم سے جانا ہوگا۔ ہر ایک کے لیے وقت مقرر ہے، لہٰذا اس میں کوئی خوف کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دین کی پاسداری کے لیے، دین کی مدد کے لیے ہمیں ہمیشہ ایک مضبوط ایمان کے ساتھ جذبہ رکھنا ہے کہ اپنے حالات بگڑتے رہیں گے، اپنے حالات میں کبھی کبھی اتار چڑھاؤ ہوتا رہے گا، کاروباری اعتبار سے، مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے یہ حالات میں اتار چڑھاؤ رہے گا ہی، کیونکہ ہم انسان ہیں۔ تو انسانی جسمانی تقاضے کے مطابق اتار چڑھاؤ ہوتا رہے گا، لیکن ہمارے ایمان میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ ایمان کے اندر فرق نہیں آنا چاہیے کہ اگر خوشحالی آ گئی تو ایمان کمزور ہو گیا، اور تھوڑا کمزوری آ گئی تو پھر اللہ یاد کرنے لگے۔ یہ نہیں، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ ایمان کی مضبوطی یہ ہے کہ چاہے ہم خوشحال ہوں، چاہے تنگی کی حالت میں ہوں، ہمیشہ اللہ کو یاد کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا ہے۔ فراموش نہ کریں اللہ کی عبادت کو، اللہ تعالیٰ کے احکام کو، اور اللہ کے مقدس دین کی سربلندی کو ہرگز فراموش نہیں کرنا ہے، بھولنا نہیں ہے، بلکہ اس پر قائم رہنا ہے۔ تو آج کی اس آیہ کریمہ میں قوم بنی اسرائیل پر جہاد کیوں فرض کیا گیا، اس کی ایک وجہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے جب جہاد کا حکم آیا تو ان کا طریقہ کیا ہوا، ان کا طرز کیا ہوا، ان کی کیفیت کیا رہی، اس کا تذکرہ یہاں ہو گیا۔ لیکن جن لوگوں نے، انہی میں سے چند جو ہے وہ جو جہاد کے لیے جانے کے لیے تیار ہو گئے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بادشاہ بھی مقرر فرمایا، اور وہ بادشاہ ان کے لیے جس کا نام طالوت تھا، اس طالوت کے ساتھ مل کر کے جب وہ لوگ لڑے تو بظاہر وہ قوم جو ان کا بادشاہ جالوت تھا، تو جالوت کی قوم بہت زبردست تھی، بہت طاقتور تھی، اور ان کے اعتبار سے ان کے پاس کافی ہتھیار اور اسباب زیادہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا سے جن کو بادشاہ مقرر فرمایا تھا طالوت، ان کو اللہ نے ایسی قوت عطا فرمائی کہ انہوں نے جا کر کے سیدھے اس جالوت کو ہی قتل کیا، اور پھر قوم عمالقہ کو پسپا کر دیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی، کامیابی عطا فرمائی۔ لیکن اس کے ضمن میں ایک خاص طور پر یہاں پر جو ایک ذکر ہے وہ تابوت سکینہ کا ذکر ہے۔ ایک تابوت جو قوم بنی اسرائیل کے پاس پہلے سے تھا، لیکن وہ قوم عمالقہ جب ان کو تب پسپا کیے تو وہ لوگ چرا کر کے لے کے گئے تھے تابوت کو، اور وہ تابوت کیا تھا؟ اس تابوت کے اندر آل فرعون، آل ہارون کی کچھ تبرکات تھیں، ان تبرکات کو تابوت میں رکھا گیا تھا، اس کی وہ زیارت کرتے تھے، اور جب بھی دشمن کے مقابل میں لڑنا ہوتا تھا تو وہ تابوت کو سامنے رکھتے تھے، وہ تابوت سامنے رکھتے تھے، اور اسی کی برکت سے ان کو جنگ میں کامیابی حاصل ہوتی تھی۔ لیکن جب سے وہ تابوت ان سے چھین لیا گیا، اس کے بعد سے یہ کمزور ہو گئے تھے، ان کی ساری طاقت، اور ویسے بھی یہ ان میں اکثر جو ہے بزدل ہو گئے، مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت شمویل علیہ السلام کی دعا سے پھر وہ تابوت سکینہ فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان تک پہنچوایا، فرشتوں کے ذریعے وہاں تک وہ تابوت سکینہ پہنچا، تو پھر اس تابوت سکینہ کی برکت سے انہیں جنگ میں فتح اور کامیابی حاصل ہوئی۔ اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی آیت میں تفصیل کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ایمان کی مضبوطی اور قوت عطا فرمائے۔
یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، اپنے حبیب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے وسیلے سے ہماری مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے صغائر کبائر تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، یا اللہ ماہ رمضان المبارک کے صدقے میں اپنے خصوصی فضل و کرم سے ہم میں جو بھی بیمار ہیں انہیں شفاء کامل وعاجل عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں صحت و عافیت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری عمر میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہماری روزی میں، رزق حلال میں وسعت اور برکتیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، ہم میں جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی کا ذریعہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، ہم میں جو قرض دار ہیں انہیں قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان الرحیم، ہمیں دشمنوں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما۔ زمینی آسمانی آفات و بلیات سے، ہر قسم کے شر و فساد اور فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، اپنے محبوب بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں جذبہ جہاد پیدا فرما۔ یا اللہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں خرچ کرنے کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، یا اللہ تمام مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو، دین و ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب پر فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما، ایمان پر زندہ رکھ، ایمان ہی پر خاتمہ نصیب فرما۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.